اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم لائے وہ انہیں اندھیروں سے نکال کر یعنی کفر و شرک کے اندھیروں سے نکال کر روشنی کی طرف یعنی اسلام کی طرف لے آتا ہے، اور جنہوں نے کفر اختیار کیا ہے ان کے دوست طاغوت ہیں جو انہیں روشنی سے نکال کر اندھیروں کی طرف لے جاتے ہیں۔ ایسے ہی لوگ اہل جہنم ہیں اور وہ ہمیشہ اس میں الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. رب أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك رب أن يحضرون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون. لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة أصحاب الجنة هم الفائزون. اے ایمان والو، اللہ سے ڈرا کرو، اور ہر شخص کو چاہیے کہ غور کرتا رہے کہ اس نے کل کے لیے کیا آگے بھیجا ہے، اور اللہ سے ڈرتے رہو. یقیناً اللہ تعالیٰ جو کچھ تم کرتے ہو اس سے بہت اچھی طرح باخبر ہے. وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ فَأَنسَاهُمْ أَنفُسَهُمْ. ان لوگوں کی طرح نہ ہو جانا جنہوں نے اللہ کو بلا دیا تھا. فَأَنسَاهُمْ أَنفُسَهُمْ، اللہ تعالیٰ نے ان کو اپنا آپ بلا دیا. أُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ، اور وہ لوگ وہی نافرمان ہیں. لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة، جہنم والے اور جنت والے برابر نہیں ہو سکتے. اصحاب الجنت هم الفائزون، جنت والے وہی کامیاب ہیں.
اللہ کی حمد و ثنا جیسے اس کی شان کے شایع ہے، صلاۃ و سلام سیدنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر۔ حمد و ثنا اور صلاۃ و سلام کے بعد فکر آخرت ایک علمی اور انتہائی اہم موضوع ہے۔ ہمارا عموماً دین کے ساتھ علمی تعلق نہیں ہے بلکہ جذباتی تعلق ہے۔ بالخصوص فکر آخرت کے حوالے سے تو ہمارا دین کے ساتھ اور اس اصول ایمان میں سے اس اصل کے ساتھ خالص جذباتی تعلق ہے۔ علمی، تعلیمی، سمجھنے، جاننے اس کی کوئی فکر نہیں ہے، اور اگر کچھ فکر ہے بھی تھوڑی بہت تو فکر کی حد تک کی ہے، لیکن فکر کسی چیز کی بھی کسی کام نہیں آتی جب تک تیاری نہ کی جائے۔ اصل کام تیاری ہے، فکر نہیں ہے۔ فکر تیاری کی بنیاد ہوتی ہے، وہی فکر کام کی فکر ہے جس کے نتیجے میں انسان تیاری کرے۔ اور ہماری یہ فکر آخرت جسے ہم خالص جذباتی طریقے سے سنتے ہیں اور جذباتی ہی طریقے سے سناتے ہیں، علم کے ساتھ اس کا ہم نے تعلق مکمل طور پر توڑا ہوا ہے۔ بلکہ اب تو یہ ہو رہا ہے کہ فکر دنیا کو ہم فکر آخرت سمجھتے ہیں۔ کوئی میرے جیسا مسکین آدمی بیٹھتا ہے اور ہمارے جذبات سے کھیلتا ہے اور ہمیں باتوں باتوں میں قبر کے کنارے لے جاتا ہے، اور ہم سے یہ کہا جاتا ہے کہ تم دنیا سے چلے جاؤ گے، تمہارا مکان یہاں رہ جائے گا، تمہارے بچے یہاں رہ جائیں گے، تمہارا کاروبار یہاں رہ جائے گا، تمہاری دکان یہاں رہ جائے گی، تمہاری گاڑی یہاں رہ جائے گی، تم اکیلے ہی دنیا سے جاؤ گے۔ اور جب ہمیں خیال آتا ہے کہ ہم نے سب کچھ یہاں چھوڑ جانا ہے، یہ جو اتنا کمایا ہوا ہے سارا ہماری بجائے کسی اور کے پاس چلا جائے گا اور ہم اس سے محروم ہو جائیں گے، تو ہم رونے لگ جاتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ ہم فکر آخرت میں رو رہے ہیں، رو رہے ہوتے ہیں فکر دنیا میں۔ اس بات کو نہیں رو رہے ہوتے کہ جہاں جانا ہے وہاں ہمارے ساتھ کیا ہونے والا ہے اور وہاں ہمارا حساب کتاب ہونے والا ہے۔ ہم نے رب العزت والجلال کے پاس پہنچنا ہے، کیا ہمیں مولا کریم کا دیدار نصیب ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ خدا نے خواستہ اگر اللہ رب العزت نے ہمیں ملنے سے انکار کر دیا تو پھر ہم پر کیا گزرے گی؟ اگر اللہ رب العزت نے ہمیں حساب کتاب میں پھنسا لیا تو پھر ہم پر کیا گزرے گی؟ اس سوچ اور اس فکر میں ہم پریشان نہیں ہوتے، بلکہ اس فکر میں پریشان ہوتے اور روتے ہیں کہ ہماری ساری کمائی یہیں رہ جائے گی۔ روتے ہیں فکر دنیا میں، سمجھتے ہیں کہ فکر آخرت سے رو رہے ہیں، اور اس سوچ کے بعد ہماری زندگی میں کوئی تبدیلی بھی نہیں آتی، بلکہ بعض اوقات تو جذبہ بھڑکتا ہے، وقت تو قریب آ رہا ہے، جلدی جلدی کر لو یہاں جو کچھ کرنا ہے، جلدی کھا پی لو، جلدی مال جمع کر لو، جلدی عیاشی کر لو۔ تو فکر آخرت ایمان بالآخرت کا حصہ ہے۔ ایمان بالآخرت اصول ایمان میں سے ایک اصل ہے اور اہم ترین اصل ہے۔ سب سے زیادہ اہم اصول ایمان میں سے دو اصول ہیں، ایمان باللہ اور ایمان بالآخرت ہیں۔ 6 آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ وشرہ۔ لیکن ان میں سے سب سے زیادہ اہم 2 باتیں ہیں، اللہ پر ایمان اور آخرت پر ایمان۔ اسی لیے قرآن کریم میں بھی من آمن باللہ والیوم الآخر، من آمن باللہ والیوم الآخر، حدیث رسول اللہ میں بھی انتہائی تکرار کے ساتھ من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر، من کان منکم یؤمن باللہ والیوم الآخر۔
جو تم میں سے اللہ پر ایمان رکھتا ہے اور آخرت پر ایمان رکھتا ہے۔ جتنی اچھی سے اچھی باتیں، جتنے اچھے سے اچھے احکام دیے گئے، انہی دو اوصاف کو ذکر کر کے دیے گئے کہ جو شخص اللہ پر ایمان رکھتا ہے اور آخرت پر ایمان رکھتا ہے، مطلب یہ ہے کہ وہ صحیح انسان ہے، تو اس کے لیے یہ حکم ہے، وہی یہ حکم مانیں گے۔ فکر آخرت پر ایمان ہے، اور ہماری تو کم علمی یا بے توجہی یا لاپرواہی کا یہ عالم ہے کہ 70-80 برس گزر جاتے ہیں، 50 برس گزر جاتے ہیں، ہمیں تو اللہ پر ایمان لانے کا سلیقہ بھی نہیں آتا، ہمارے پاس بھی فرصت نہیں ہوتی۔ اتنا سنا ہوا ہے کہ اللہ پر ایمان لانا ہے اور اللہ پر ایمان لے آئے ہیں، بس اس ایمان کے اندر اضافہ کیوں نہیں ہو رہا، اس میں ترقی کیوں نہیں ہو رہی، اس میں بڑھتی کیوں نہیں ہو رہی، گناہ کیوں نہیں چھوٹتے، نیکیوں کی طرف توجہ کیوں نہیں ہوتی، رغبت کیوں نہیں ہوتی، اللہ سے محبت کیوں نہیں ہوتی، اللہ کا قرب حاصل کرنے کا جذبہ کیوں پیدا نہیں ہوتا؟ کوئی تو مسئلہ ہے، آخر کہیں تو خرابی ہے۔ مان تو لیا ہے لیکن جانا نہیں ہے۔ جب تک جانیں گے نہیں اس وقت تک مانیں گے کیا؟ جب تک جانیں گے نہیں اس وقت تک اس کی عظمت اور جلال، اس کی بڑائی اور کبریائی دل کے اندر کیسے بیٹھے گی؟ کیسے اس کی عظمت پر یقین ہوگا؟ توکل کیسے آئے گا؟ اس سے محبت کیسے ہوگی؟ اس سے امیدیں کیسے وابستہ ہوں گی؟ اس کا خوف دل اور دماغ میں کیسے رچے بسے گا؟ جب تک جانیں گے نہیں۔ دنیا بھر میں بے شمار باطل معبود موجود ہیں، لوگ ان کے سامنے جھکتے ہیں، ان سے مرادیں مانگتے ہیں، ان سے اپنی حاجتیں مانگتے ہیں اور نظر آتے ہیں۔ ہمارا دنیا سے فرق یہ ہے، ہماری مشکل یہ ہے کہ ہمارا معبود نظر نہیں آتا، لوگوں کے معبود نظر آتے ہیں۔ ہماری کم علمی اور بیوقوفی اور نااہلی یہ ہے کہ ہم سمجھتے ہیں کہ اسی طرح کا تھوڑا سا اس سے بڑا ہمارا ہوگا شاید، یہ حماقت ہے ہماری۔ اس طرف ہماری توجہ نہیں جاتی کہ کائنات کے جتنے بھی باطل معبود ہیں، جتنی بھی بڑی سے بڑی اشیاء ہے اور اتنی بڑی یا بعض اوقات اتنی خوبصورت یا بعض اوقات اتنی مفید یا بعض اوقات اس قدر لوگوں کے لیے پرکشش چیزیں ہیں کہ لوگوں کو یہاں تک غلطی لگے کہ شاید یہ ہمارے معبود اور ہمارے خالق والق ہیں۔ ہماری توجہ اس طرف جانی چاہیے کہ دنیا میں پھیلے ہوئے ہزاروں لاکھوں باطل معبود سب کے سب ہمارے رب کی مخلوق ہیں۔ ان کی کیا حیثیت ہے؟ کتنی دنیا سورج کی پوجا کرتی ہے، سورج سے مرادیں مانگتی ہے، سورج کو اپنا معبود سمجھتی ہے۔ وہ بندے تو کم عقلی سے کہیں ایسا تو نہیں سوچ رہا کہ یہ بڑے اچھے ہیں، ان کا معبود تو سامنے نظر آتا ہے، ان کے معبود سے کھیتیاں اگتی ہیں، بڑے فائدے ہوتے ہیں، روشنیاں پھیلتی ہیں۔ اس طرف نہیں توجہ جانی چاہیے، توجہ اس طرف جانی چاہیے کہ یہ ایسی لاکھوں کروڑوں مخلوقات ہیں، ہمارا پروردگار ان ساری مخلوق کا خالق ہے۔ خالق تو ہمارا ہوا، مالک تو ہمارا ہوا، پروردگار تو ہمارا ہوا۔ ساری دنیا جس کی محتاج ہے، ہم اس کے محتاج ہیں، ہم اس کے سامنے سر جھکاتے ہیں، ہم اس کے سامنے پیشانی جھکاتے ہیں۔ ہم کسی اور کو معبود ماننا تو بڑی دور کی بات ہے، کسی کو رب العزت والجلال کے کام میں ذرا بھر شریک بھی نہیں جاتی۔ کیسے جانا؟ ارونی ماذا خلقوا من الارض ام لهم شرك في السماوات ائتوني بكتاب من قبل هذا او اثارة من علم ان كنتم صادقين۔ لوگوں چیلنج ہے حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان پر قرآن کریم میں اللہ رب العزت نے کیا ہے، ارونی ماذا خلقوا، دکھاؤ ان باطل معبودوں نے کیا پیدا کیا ہے، کوئی ایک تنکا دکھا دو جو کسی باطل معبود نے پیدا کیا۔ ساری دنیا نے مل کر آج تک کوئی ایک پتا پیدا کر لیا ہو کسی درخت کا؟ اللہ کی پیدا کی ہوئی چیزوں کو استعمال کرتے ہیں، اس کے محتاج ہیں، پیدا کسی نے کچھ نہیں کیا۔ کتنے بڑے بڑے ہسپتال بنے ہوئے ہیں، کتنی بڑی بڑی مشینیں بنی ہوئی ہیں، کیا آج تک کسی نے خون کا ایک قطرہ پیدا کر لیا ہے؟ ایک قطرہ خون کا پیدا نہیں ہوا، ایک تنکا پیدا نہیں ہوا، ایک پتا پیدا نہیں ہوا، ایک دانہ پیدا نہیں ہوا۔ جو پیدا کیا صرف رب العزت والجلال نے پیدا کیا ہے۔ تو معبود تو ہمارا ہوا جس نے ساری دنیا کو پیدا کیا ہے۔ ام لہم شرک فی السماوات،
چلیے پیدا نہیں کیا تو بتائیں کہ کسی کی اللہ رب العزت کے نظام میں کوئی شراکت ہے، کوئی حصہ ہے؟ کبھی مولا کریم نے کسی کو آواز دے کے کہا ہو کہ میری مدد کرو، مجھ سے یہ کام نہیں ہو رہا؟ کبھی مولا کریم نے اپنے کسی بندے سے کہا ہو کہ یہ کام مجھ سے نہیں ہو رہا، میری بجائے کسی اور کے پاس جا کے کروا لو، میں نے اس کو اختیار دیا ہوا ہے؟ کمال تماشا ہے کہ جتنے باطل معبود ہیں سب پروردگار کی مخلوق ہیں. کیا پڑی اس کو کہ اکیلا ساری بادشاہی چلا رہا ہے، چل بھی رہی ہے، نظام میں کوئی خرابی بھی نہیں ہے. خود ہی کسی کو پیدا کرے پھر اس کو اپنا شریک کر لے، اپنے برابر بٹھا لے. تم کر سکتے ہو یہ کام؟ کوئی نہیں یہ کام کرتا. واللہ فضل بعضکم علی بعض فی الرزق فما الذین فضلوا براد رزقهم علی ما ملکت ایمانهم فهم فیہ سواء افبنعمت اللہ یجحدون. تو تم میں تو کسی میں بھی یہ ہمت نہیں ہوتی کہ خود کمائی کرو، خود ہی اپنی کمائی میں سے اپنے غلام کو بہت کچھ دے دو پھر وہ تمہارے برابر ہو جائے. تمہیں تو یہ برداشت نہیں ہوتی. تو رب العزت والجلال کیوں ایسا کرے گا کہ کسی کو پیدا کرے، خود ہی اس کی پرورش کرے، خود ہی اس کو بڑا کرے، پھر اس کو اپنے برابر بٹھا کے گئے جیسے میں معبود ویسے تو معبود. تو تمہیں اپنی بھی عقل نہیں آتی، خود بھی سمجھ نہیں آتی کہ ہم جو کام نہیں کرتے اللہ تعالیٰ کیوں کرے گا. ہم تو محتاج بھی ہیں، ضرورت مند بھی ہیں. ہمیں یہ بھی پتا ہے کہ جو ہم نے کمایا ہے کل کو ہم خود اس کو استعمال کرنے کے قابل بھی نہیں رہیں گے. تو وہاں تو یہ بھی کوئی مسئلہ نہیں ہے، نہ وہاں نیند، نہ وہاں اونگ، نہ وہاں بیماری، نہ کہیں بڑھاپا، نہ کسی چیز کی انتہا. تو وہ کیوں اپنی مخلوق کو پیدا کر کے ہمارے برابر کھڑا کرے گا؟ اسی لیے تو اس نے اپنا کوئی بیٹا بھی نہیں بنایا کہ بیٹا تو برابر کا شریک ہوتا ہے. تو ہمارے پاس تو ابھی تک یہ فرصت بھی نہیں ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کو جان لیں، اللہ کو پہچان لیں. آخرت تو بعد کی بات ہے، بڑی دور کی بات ہے. میں دور نکل گیا. رب العزت والجلال کی باتیں آتی ہیں تو پھر وہ ختم ہی نہیں ہوتی. کیسے ختم ہو سکتی ہیں؟ ہم میں سے جس کو چاہو اس کے پاس بیٹھ جاؤ، اس کے باپ کی باتیں سننا شروع کر دو، 10 دن 20 دن 25 دن کبھی ختم نہیں ہوگا. کہانیاں سناتا ہی رہے گا، بڑی سے بڑی خوبیاں یاد کر کر کے سنائے گا. اللہ کی قسم لاکھوں باپوں سے بڑھ کر اللہ رب العزت کی ذات، اس کی باتیں کیسے ختم ہو سکتی ہیں؟ کوئی لمحہ بھی تو زندگی میں ایسا نہیں آتا جب ہم اللہ رب العزت سے بے تعلق ہو رہے ہیں. تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ جب تک جانیں گے نہیں مانیں گے کیسے؟ جب تک اس کی عظمت اور جلال کو پہچانیں گے نہیں، جب تک پتہ نہیں چلے گا کہ وہ کتنی عظیم ذات ہے، اس وقت تک اس کو تسلیم کرنے، اس پر ایمان لانے میں ہم سنجیدہ کیسے ہوں گے اور ہمارے ایمان کے اندر اضافہ کیسے ہوگا؟ ذات باری تعالیٰ پر ایمان اور اس کی صفات پر غور و فکر، اس سے ایمان بڑھتا ہے. اللہ تعالیٰ کی ایک ایک صفت پہ انسان پیرا ڈالے اور اس کی وسعت پر غور کرے. بالخصوص ایسی صفتیں اللہ تعالیٰ کی جن سے ہم ایک لمحہ بھی غافل نہیں رہ سکتے. اللہ کا علم، اللہ کی قدرت، اللہ کی رحمت، اللہ کی محبت، اللہ کی گرفت، اللہ رازق ہے، اللہ مالک ہے، اللہ نگرانی کر رہا ہے. 24 گھنٹے انسان کو اس طرف توجہ دینی چاہیے کہ مولا کریم میں کے علم میں ہوں ہر وقت. میں پھر بے بس ہو کے اس طرف چلا جاتا ہوں. اصل موضوع ہمارا فکر آخرت ہے. تو فکر آخرت، ایمان بالآخرت اس کا نام ہے. ایمان بالآخرت کے کچھ علمی اصول ہیں. وہ اصول جانے بغیر ہم فکر آخرت میں سنجیدہ نہیں ہو سکتے. پہلی بنیاد یہ ہے کہ انسان دنیا میں بامقصد زندگی گزارنے کے لیے آیا ہے، فضول اور عبث نہیں آیا دنیا کے اندر. جب بھی انسان بھول جاتا ہے کہ میں کسی کام کے لیے آیا ہوں، سمجھ لیں کہ یہ آخرت کو بھول گیا ہے. آخرت کی فکر کی بنیاد یہ ہے کہ انسان سمجھے اور یقین جانے کہ یہاں کسی کام کے لیے آیا ہے. تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا وہو العزیز الغفور. برکت والی ہے وہ ذات جس کے ہاتھ میں بادشاہی ہے اور وہ ہر چیز پر قادر ہے. اس نے موت و حیات اس لیے پیدا کیا کہ تمہاری آزمائش کرے کہ تم میں سے اچھے عمل کون کما کے آتا ہے. کون ہے تم میں سے جس کو ایک چنتا لگی ہوئی ہے، جس کو ایک فکر پڑی ہوئی ہے، صبح و شام جس کا یہ مسئلہ بنا ہوا ہے لیجزیہم اللہ احسن ما عملوا ویزیدہم من فضلہ واللہ یرزق من یشاء بغیر حساب. کہ اللہ رب العزت اس کو تھوڑے سے کیے گا زیادہ اجر دے دے.
یہی فکر پڑی ہوئی ہے کہ ہم زیادہ نہیں کر سکتے، ہم سے تو تھوڑا سا ہو رہا ہے، لاکھوں نہیں کروڑوں نہیں بلائین برس کی زندگی کے لیے ہمارے پاس کمائی کے لیے 50-60 سال ہے، 50-60 سال کمانا ہے اور غیر محدود زندگی میں کھانا ہے۔ اتنی تھوڑی زندگی میں اتنی لمبی زندگی کے لیے کمائی کرنا کیسے یہ پوری آئے گی؟ یہ تو یہیں پوری نہیں ہو رہی، وہاں کیسے پوری ہوگی؟ کیا طریقہ ہے؟ آخرت کی فکر ہو تو مومن کو چنتا لگ جاتی ہے۔ لیجزیہم اللہ احسن ما عملوا، جو کرتے ہیں وہ معمولی سا ہے، وہ گھٹیا سا ہے، اعمال ہمارے بہت ہی گھٹیا ہے، لیکن اللہ سے امید یہ ہے کہ وہ بدلہ بہترین دے۔ وَيَزِيدَهُم مِّن فَضْلِهِ، اتنا ہی کافی نہیں ہے، یہ بھی امیدیں رکھے ہوئے ہیں کہ مولا کریم اپنے فضل خاص سے بھی عطا فرمائے گا، صرف ہمارے کیے کا بدلہ نہیں دے گا بلکہ اپنے فضل خاص سے بھی عطا فرمائے گا۔ شرط یہ ہے کہ مانگتے رہو اللہ کریم سے۔ ماذا علیہم لو آمنوا باللہ والیوم الآخر وانفقوا مما رزقہم اللہ، کوئی گھاٹا نہیں ہے اللہ پر ایمان لانے میں۔ چیلنج ہے، بتائے کوئی کسی کو اللہ پر ایمان لانے کے نتیجے میں کبھی کوئی گھاٹا پڑا ہو؟ کوئی نہیں بتا سکتے۔ جس نے گھاٹا کھایا اس نے کفر کر کے گھاٹا کھایا، انکار کر کے گھاٹا کھایا، مولا کی نافرمانی کر کے گھاٹا کھایا۔ اللہ کی فرمانبرداری کرنے والا کبھی گھاٹا نہیں کرتا۔ چیلنج ہے مولا کریم، اور یہ تو شاید مشکل ہو اس کو سمجھنا اور اس کا جواب دینا۔ اور دوسری بات دیکھو جو کتنی آسان ہے، وَأَنفَقُوا مِمَّا رَزَقَهُمُ اللَّهُ، کوئی اللہ کے دیے ہوئے رزق میں سے اللہ کے راستے میں خرچ کیا ہو کسی نے، کوئی تو تلاش کر کے دکھاؤ جس کو گھاٹا پڑا ہو۔ کوئی انسان تم نے کبھی دیکھا ہو جس نے اللہ کی راہ میں خرچ کیا اور پھر وہ پچھتا رہا ہو کہ غلطی ہو گئی، پیسے ضائع ہو گئے؟ ایسے تمہیں بے شمار ملیں گے جو چیخ رہے ہو، رو رہے ہو، پچھتا رہے ہو کہ موقع ملا تھا لیکن خرچ نہیں کر سکا، غلطی ہو گئی۔ ایسا کوئی نہیں ملے گا جس نے اپنی جان اللہ کے راستے میں قربان کی ہو، اپنا علم اللہ کے راستے میں قربان کیا ہو، اپنی ذات اللہ رب العزت کے راستے میں قربان کی ہو، اپنا مال اللہ کے راستے میں قربان کیا ہو، پھر وہ پچھتا رہا ہو کہ میں نے وقت ضائع کر لیا۔ ایسا کوئی نہیں ملے گا۔ اس سے بہتر مصرف زندگی کا ہے ہی نہیں، اس سے بہتر مصرف علم کا کوئی نہیں ہے، اس سے بہتر مصرف عقل کا کوئی نہیں ہے، اس سے بہتر مصرف ہماری وجود کا کوئی نہیں ہے۔ جو اللہ رب العزت کے راستے میں ہم دے دیں، وہ مال ہو، وہ علم ہو، وہ عقل ہو، وہ صحت ہو، وہ جوانی ہو، وہ بڑھاپا ہو، وہ حسن ہو، جمال ہو، وہ تعلقات ہو، وہ شہرت ہو، وہ عزت ہو، وہ دولت ہو، جو مولا کریم کے راستے میں دے دیں وہی کام کی ہے۔ حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گھر تشریف لائے، اللہ اکبر، بھوک لگی ہوئی ہے، پوچھا کھانے کے لیے کچھ ہے، کچھ بچا ہے؟ انہوں نے کہا بکری تھی، کو بچا ہے؟ فرمایا ہاں ایک کھری بچی ہوئی ہے۔ اللہ اکبر، ایک کھری بچی ہوئی ہے، باقی سارا دے دیا ہے۔ فرمایا جب بچی ہوئی ہے یا نہیں بچی ہوئی ہے؟ دے دیا، وہ بچا ہوا ہے، جو دے دیا ہے وہ جمع ہو گیا ہے، وہ تو قیامت کے دن ملے گا۔ یہ جو بچی ہوئی ہے جس سے کہہ رہے ہو یہ ضائع ہو گئی ہے، یہ تو کھا کے ختم ہو جائے گی۔ تو زندگی تو وہ ہے جہاں جانا ہے، اسی لیے اللہ رب العزت نے اسے زندگی کہا ہے۔ کلا اذا دکت الارض دکن دکن وجاء ربک والملک صفا صفا وجیء یومئذ بجہنم یومئذ یتذکر الانسان وانى له الذکری یقول یا لیتنی قدمت لحیاتی۔ اللہ اکبر، یا لیتنی قدمت لحیاتی۔ اس دن کو یاد کرو جس دن زمین کوٹ کوٹ کر ریزہ ریزہ کر دی جائے گی۔ وجاء ربک والملک صفا صفا، تیرا پروردگار بذات خود عدالت انصاف پر براجمان ہونے کے لیے تشریف لائے گا۔ والملک صفا صفا، فرشتے پروردگار کے سامنے صفیں باندھ کر بعد اب کھڑے ہوں گے حکم کے انتظار میں۔ ساری کائنات، کیا نبی، کیا ولی، کیا امیر، کیا غریب، کیا جوان، کیا بوڑھے، کیا بچے، کیا ہر ایک اللہ رب العزت کے دربار میں صفیں باندھ کے کھڑا ہو۔ اور اللہ کے بندو، جس شخص کو یقین آ گیا کہ میں نے مولا کے دربار میں کھڑے ہونا ہے اور وہاں کھڑے ہو کر زندگی کا حساب دینا ہے، اتنی سی بات، یقین ہو گیا کہ میں نے مرنا ہے، مر کر اٹھنا ہے، اٹھ کے اللہ رب العزت کے دربار میں کھڑے ہونا ہے صف کے اندر، یہی یقین جس پر ہو گیا تو اس کی زندگی بدل جائے گی۔ کتنی بدلے گی؟ مولا کریم کہہ رہے ہیں وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ،
جو اللہ کے دربار میں کھڑا ہونے سے ڈر گیا اور اللہ کو مقام و مرتبہ اس کی عظمت اور اس کے جلال سے ڈر گیا، اس کے لیے پکے ہیں 2 باغات 2 جنت۔ وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، جو شخص اللہ رب العزت کے سامنے کھڑا ہونے سے اور اللہ کے مقام و مرتبے سے ڈر گیا، وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ، پھر اس نے اپنے نفس کو اس کی پوجا سے روک لیا، اپنے نفس کو اپنے نفس کی پوجا سے روک لیا، اللہ رب العزت کی فرمانبرداری کرنے لگ گیا، فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، کئی تاکیدیں کر کے بتایا کوئی شک نہیں ہے کہ اس کا ٹھکانہ جنت کے سوا اور کہیں نہیں ہے۔ یقین تو آ جائے۔ سیدنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من احب لقاء اللہ احب اللہ لقاءہ ومن کرہ لقاء اللہ کرہ اللہ لقاءہ، اور جو شخص اللہ سے ملنا پسند کرے اللہ بھی اس سے ملنا پسند کرتا ہے۔ یہ کوئی بات مشکل ہے، ہمارا بھی یہی معاملہ ہے۔ ہمیں پتہ چلا کہ فلاں تم سے ملنا چاہتا ہے تو ہم بھی ملنا چاہتے ہیں، پتہ چلے وہ کہتا ہے میں نے مل کے کیا کرنا ہے، ہم نے کیا کرنا ہے مل کے، یہ کوئی مشکل مسئلہ ہے۔ من احب لقاء اللہ احب اللہ لقاءہ، جو اللہ سے ملنا پسند کرے اللہ بھی اس سے ملنا پسند کرتا ہے، جو اللہ سے ملنا ناپسند کرے اللہ بھی اس سے ملنا ناپسند کرتا ہے۔ اللہ سے ملنا کون پسند کرتا ہے؟ اپنے گھر جانا کون پسند کرتا ہے؟ اپنے وطن جانا کون پسند کرتا ہے؟ اور جس نے سارا دن کمائی کی ہوگی وہ دوڑ کے گھر جائے گا نا کچھ لے کے، جس کے جیب میں کچھ نہیں ہے گھر جانے کے لیے وہ گھر جانے سے تو گھبرائے گا، اور جس نے بکسے بھرے ہوئے ہیں ہدایہ اور تحفوں کے لیے اس کی تو جان نکل رہی ہے کب میں اپنے بچوں کے پاس جاؤں، کب میں اپنے ماں باپ کے پاس جاؤں، کب میں اپنی بیوی کے پاس جاؤں اور کھول کھول کے ہدیے دکھاؤں۔ اور جس کے پلے کچھ نہیں ہے اس کا تو جی نہیں چاہتا گھر جانے کا، اس کو پتا ہے وہاں جا کے کیا گت بنے گی۔ من احب لقاء اللہ، اللہ سے ملنا وہی پسند کرے گا جس نے اللہ سے ملنے کا سامان کیا بنا۔ اور اللہ سے ملنے کے لیے کیا چاہیے؟ کوئی کوٹھیاں چاہیے، کوئی بینک بیلنس چاہیے؟ کیا کرم ہے مولا کریم کا؟ ایمانداری سے سوچیے، اگر وہ کہہ دیتا جو اتنے ملین کما کے آئے گا اس کو بڑا مقام ملے گا تو پھر یہاں کیا بنتا؟ اس نے کہا جو جتنا خالی ہاتھ آئے گا اتنا ہی قرب پائے گا۔ ایک ہی سرمایہ چاہیے، صرف ایک سرمایہ، وہ ہے محبت۔ محبت لے کے آ جاؤ، خالی ہاتھ آ جاؤ، سب کچھ مل جائے گا۔ تم محبت لے کے آؤ گے وہاں سے بھی محبت ملے گی۔ جس کو مولا کی محبت مل گئی پھر سے اور کیا چاہیے؟ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ۔ میں تمہارے پاس آ کے یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم اللہ تعالیٰ سے محبت کرنا چاہتے ہیں، ہم اللہ سے محبت کرتے ہیں۔ کیا گر ہے اس کا اللہ سے محبت کا؟ کیا سلیقہ اور کیا طریقہ ہے اللہ رب العزت سے محبت کرنے کا؟ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان کو بتا دو۔ تم تو یہ پوچھ رہے ہو نا کہ اللہ سے محبت کرنے کا کیا طریقہ ہے؟ ہم اللہ تعالیٰ سے محبت کرنے والے کیسے بن سکتے ہیں؟ ہماری محبت اللہ کے دربار میں کیسے قبول ہو سکتی ہے؟ تم تو یہ سوال کرنے آئے ہو نا، یہ چھوٹی بات ہے۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ تم حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کر لو، نہ صرف یہ کہ تمہاری محبت قبول ہو جائے گی بلکہ اللہ کہتا ہے تم میرے محبوب بن جاؤ۔ صرف حبیب نہیں بنو گے، محبوب بن جاؤ گے۔ سوال تمہارا کیا تھا؟ تحبون اللہ، جواب کیا ملا؟ یحببکم اللہ، اللہ تم سے محبت کرے۔ یہ تو بہت معمولی بات ہے کہ بندہ اللہ سے محبت کرے، یہ بہت اونچا مقام ہے کہ اللہ بندے سے محبت کرے۔ اللہ جس سے محبت کرے گا کیا اس کو کوئی تکلیف ہوگی؟ من احب لقاء اللہ احب اللہ لقاءہ، جو اللہ سے ملنا پسند کرے اللہ بھی اس سے ملنا پسند کرتا ہے، جو اللہ سے ملنا ناپسند کرے اللہ بھی اس سے ملنا ناپسند کرتا ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ یا حضرت عائشہ کے علاوہ امہات المومنین میں سے کسی اور نے، حدیث میں اسی طرح آتا ہے، یا تو حضرت عائشہ نے سوال کیا یا امہات المومنین میں سے کسی اور نے سوال کیا، اکراہیت الموت یا رسول اللہ؟ ڈر گئے کہ کہیں اس کا مطلب یہ تو نہیں ہے کہ ہم جو موت سے ڈرتے ہیں، موت سے بھاگتے ہیں، کوئی نہیں مرنا چاہتا، اس کا مطلب ہم اللہ سے ملنا نہیں چاہتے؟ یہ غلط فہمی تو ہوتی ہے۔ کون مرنا چاہتا ہے؟ جو لوگ نہیں مرنا چاہتے اس کا مطلب اللہ سے نہیں ملنا چاہتے، جو مرنا چاہتے ہیں وہ اللہ سے ملنا چاہتے ہیں؟ نہیں، ایسا نہیں۔ اگر ایسا ہوتا تو پھر خودکشی بہت نیک عمل ہوتا ہے۔ میں نہیں، یہ مراد نہیں ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سمجھایا کہ اس کا مطلب یہ ہے
کہ مومن کی موت جب قریب آتی ہے، مومن کی موت جب قریب آتی ہے، مرنے کے آثار نظر آتے ہیں، پھر اللہ رب العزت کی طرف سے دنیا کے اندر ہی مرنے سے پہلے ہی، موت سے پہلے ہی اسے پیغام ملتا ہے، اسے بتایا جاتا ہے، اسے منظر دکھائے جاتے ہیں، تم نے کہاں جانا ہے، اس کو منظر دکھا دیے جاتے ہیں کہ مولا کریم نے تیرے لیے کیا کیا تیار کر رکھا ہے جہاں تو نے جانا ہے، اور کتنی اللہ رب العزت کی رضامندیاں ہیں تیرے لیے، کتنی نعمتیں ہیں اللہ تعالیٰ کی تیرے لیے جہاں تو نے جانا ہے۔ فَلَيْسَ شَيْءٌ أَحَبَّ إِلَيْهِ مِمَّا أَمَامَهُ، رسالت میں آپ نے فرمایا پھر مومن کو اس کے سامنے جو منظر ہوتے ہیں اس سے زیادہ دنیا کی کوئی شے محبوب نہیں ہوتی۔ اسی لیے بزرگ جانتے ہوں گے، جن لوگوں کو مرتے ہوئے دیکھا ہے، بندہ جب مرنے کے قریب آتا ہے سب کو بھول جاتا ہے، پھر کسی بیٹے کی پرواہ نہیں ہوتی، کسی بیٹی کی پرواہ نہیں ہوتی، کہیں تو اس کی توجہ نہیں ہوتی، کہتے ہیں کہ اس کی ٹکری لگی ہوئی ہے، کہیں اور نظریں لگی ہوئی ہے، اس کی نظر پھر آگے ہوتی ہے، اس کی جان نکل رہی ہوتی ہے کہ کیوں دیر ہو رہی ہے، جلدی وہاں پہنچی۔ احب لقاء اللہ، وہ اللہ سے ملنا پسند کر رہا ہوتا ہے اس وقت جو اللہ سے ملنا پسند کر رہا ہوتا ہے، اللہ بھی اس سے ملنا پسند کر رہا ہے، اللہ تعالیٰ اس کا انتظار کر رہا ہے کہ آؤ میرے پاس۔ والکافر، اور کافر اذا حضر، جب اس کو موت کا وقت قریب آتا ہے اور اسے بتایا جاتا ہے کہ مولا کریم کی کتنی ناراضگی ہے تیرے لیے آگے، اور اللہ نے تیرے لیے کتنے عذاب تیار کیے ہوئے ہیں، فَلَيْسَ شَيْءٌ أَكْرَهَ إِلَيْهِ مِمَّا سِوَى أَمَامَهُ، پھر اس کے لیے آگے جانے سے بڑھ کر ناپسندیدہ کوئی شے نہیں ہوتی، جہاں مرضی لے جاؤ، جو مرضی کر لو، وہاں نہ لے کے جاؤ جو یہ منظر دکھائے جا رہے ہیں۔ اللہ اکبر۔ يود المجرم لو يفتدي من عذاب يومئذ ببنيه وصاحبته واخيه، میں سب کچھ دے کے جان چھڑانے کے لیے تیار ہو جائے گا۔ دوسری جگہ فرمایا کہ چاہے گا کہ مجھے قبر کے اندر ہی دفن کیا رکھا جائے، یہاں سے نکالا نہ جائے۔ لو تسوى بهم الارض ولا يكتمون الله حديثا، کاش کی قبروں سے کوئی نہ نکالتا، یہ مرے ہی رہتے تو بہتر تھا۔ فرمایا جب اس کو یہ سب کچھ دکھایا جاتا ہے، اس کو سمجھا جاتی ہے کہ مولا ناراض ہے، غصے سے دیکھ رہا ہے اور بے شمار عذاب تیار کیے ہوئے ہیں، لیس شیء اکرہ الیہ مما امامہ، پھر اس کو جتنا آگے جانا ناپسند ہے اتنا اور کوئی شے ناپسند نہیں ہوتی۔ کرہ لقاء اللہ وکرہ اللہ لقاءہ، وہ اللہ سے ملنا پسند نہیں کرتا، اللہ بھی اس سے ملنا پسند نہیں کرتا۔ اسی لیے رسالت میں علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا میں مومن کی جان ایسے نکلتی ہے جیسے مشکیزے کو لٹکا دے الٹا، پانی کا راستہ اس کا نیچے ہو، دوسری طرف اوپر ہو، پانی کا مشکیزہ بھرا ہوا ہو، اس کی رسی یا اس کا تسمہ کھولیں، کس طریقے سے پانی بہتا ہے تیزی کے ساتھ۔ مومن کی جان اتنی آسانی سے نکلتی ہے، اور کافر کی جان ایسے نکلتی ہے جیسے صوف کا کپڑا ہو، اون کا کپڑا ہو اور کانٹوں پر رکھا ہوا ہو، پھر اس کو کھینچے جیسے اس مصیبت سے وہ کھینچا جاتا ہے، ایسے کافر کی جان نکلتی ہے۔ سو میرے بھائیوں، سب سے پہلے یہ کہ ہم یہاں کسی کام کے لیے آئے ہیں، اور وہ کام موت کی تیاری ہے۔ ما خلقنا السماوات والارض وما بينهما لاعبين ما خلقناهما الا بالحق ولكن اکثرهم لا يعلمون، ہم نے دنیا کو عبث پیدا نہیں کیا، آسمان زمین کھیل کے لیے پیدا نہیں کیے، لوگوں کو پتہ نہیں ہے کسی کام کے لیے پیدا کیے ہیں۔ اے اللہ وہ کام کیا ہے؟ فرمایا ان یوم الفصل میقاتهم اجمعین یوم لا یغنی مولا عن مولا شیئا ولا هم ينصرون الا من رحم اللہ انہ هو العزیز الرحیم۔ فیصلے کا دن مقرر ہے، سب نے وہاں جمع ہونا ہے، سب نے مولا کریم کے دربار میں کھڑے ہونا ہے۔ اللہ رب العزت والجلال نے خود عدل و انصاف کرنا ہے، وہیں فرشتے کھڑے ہوں گے، وہیں سامنے جنت نظر آ رہی ہوگی، وہیں سامنے جہنم نظر آ رہی ہوگی، وہیں مجرم ہوں گے، وہیں گواہ ہوں گے، وہیں سزا دینے والے ہوں گے، وہیں مکان سزا ہوگا۔ کوئی کہیں بھاگ نہیں سکے گا، کوئی انکار نہیں کر سکے گا، مکرنے کی کوشش کریں گے، بھاگنے کی کوشش کریں گے، رسالت میں آپ کو بلایا جائے گا، آپ علیہ الصلوۃ والسلام گواہی دیں گے، دوسرے نے گواہی دی، تیسرے نے گواہی دی، کئی گواہیاں آئیں گی، لیکن انسان اسی طریقے سے جیسے دنیا میں چکر دینے کی عادت ہے، چکر دینے کی کوشش کرے گا، مکر جائے گا، میں
نے ایسا نہیں کیا، میں نے ایسا نہیں کیا، میں نے ایسا نہیں کیا۔ جب انتہا ہو جائے گی اس کے انکار کی تو اللہ رب العزت وہ کام کریں گے جو انسان کی عقل سے بالاتر ہے۔ الیوم نختم علی افواہہم وتکلمنا ایدیہم وتشہد ارجلہم بما کانوا یعملون بما کانوا یکسبون۔ آج تمہارے منہ پہ مہر لگا دیں گے، اب زبان نہیں بولے گی۔ وتکلمنا ایدیہم وتشہد ارجلہم، آج ہاتھ بول کر بتائیں گے ہم نے کیا جرائم کیے، پاؤں بول کر بتائیں گے کہ ہم نے کیا جرائم کیے تھے، چمڑی بول کر بتائے گی کہ ہم نے کیا جرائم کیے تھے۔ اللہ رب العزت ہر چیز پہ قادر ہے۔ بندہ کہے گا کسی نے تمہیں بلا دیا ہے، تم تو بولا نہیں کرتے تھے، تم کیسے بولنے لگے؟ وہ جواب دیں گے انطقنا اللہ الذی انطق کل شیء، وہ پروردگار جو ہر چیز کو بلا سکتا ہے، اس نے ہمیں بھی بولنے پر مجبور کر دیا ہے۔ وقالوا لجلودہم لما شہدتم علینا قالوا انطقنا اللہ الذی انطق کل شیء وهو خلقکم اول مرہ والیہ ترجعون۔ واتقوا یوما ترجعون فیہ الی اللہ ثم توفی کل نفس ما کسبت وہم لا یظلمون۔ لوگوں ڈر جاؤ اس دن سے جس دن تم سب نے اکٹھے ہو کر مولا کے دربار میں حاضری دینی ہے، پھر سب کو پورا دیا جائے گا، کسی پر ظلم نہیں کیا جائے گا، کسی کے ساتھ کوئی بے انصافی نہیں ہوگی، اس لیے کہ عدالت انصاف اور مولا کریم بیٹھا ہوگا تو بے انصافی کیسے ہوگی؟ خوش نصیب وہ انسان ہے جس کو موت کا پیغام آئے تو جنت کا پیغام ہے۔ محنت کی ضرورت یہ ہے کہ نفس امارہ ہے، انسان کو برائیوں پر ابھارتا ہے، بندے اس کو دبا، اس پر کنٹرول کر، اس کو قابو میں کر۔ اگر اس کو قابو میں کر لے گا تو یہ امارہ کی بجائے لوامہ بن جائے گا، کبھی ٹوک دیا کبھی روک دیا، کیا کر رہے ہو؟ اندر سے آواز آئے گی بیوقوف کیا کر رہے ہو؟ یہ جو آوازیں آ رہی ہیں نا اندر سے، وہ بھی اکٹھا کر لو، وہ بھی اکٹھا کر لو، یہ بھی کر لو، وہ بھی کر لو، مار دو داڑ دو۔ یہ آوازیں بدل جائیں گی، یہ آوازیں بدل جائیں گی، اندر سے آوازیں آئیں گی، بندے نماز پڑھ، بندے روزہ رکھ، کیا کر رہا ہے، کیا بیوقوفیاں کر رہا ہے؟ تھوڑی سی اور محنت کر لے گا، تھوڑی سی اور محنت کر لے گا تو یہ نفس امارہ سے جیسے لوامہ بنا ہے، پھر یہ مطمئنہ ہو جائے گا۔ اس کو نمازوں میں لذتیں آئیں گی، روزوں میں لذتیں آئیں گی، نیکیوں میں لذتیں آئیں گی۔ اگر یہ نفس مطمئنہ ہو گیا تو قرآن کہتا ہے جب موت کا پیغام آئے گا تو فرشتہ آگے کیا کہے گا؟ یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیۃ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی۔ او نفس مطمئنہ نکل دنیا سے، کس مصیبت میں پڑا ہوا ہے، کن مشقتوں میں پڑا ہوا، نکل اس دنیا کی مصیبتوں سے، لوٹ اپنے پروردگار کی طرف، داخل ہو جنت میں۔ موت کا پیغام جنت کا پیغام، یہ نفس مطمئنہ ہے۔ کوشش کر لیں، محنت کر لیں، اللہ رب العزت مہربان ہے۔ اس کو ہمارا سمجھیں گے، اس کو ہمارا سمجھیں گے تو اس کو لگام ڈالیں گے۔ جب اس کے پیچھے لگے ہوئے اس کو خدا بنایا ہوا ہے تو اس کو ہمارا کیسے سمجھیں گے؟ وہ سمجھتے تھے اللہ اکبر 7 کوٹھڑیوں میں بند ہے، وقت کے حکمران کی بیوی ہے، برائی کی دعوت دے رہی ہے، اقتدار بھی ان کے پاس ہے، کوئی خطرہ نہیں ہے، کوئی خوف نہیں ہے، جس نے سزا دلوانی ہے وہی برائی کی دعوت دے رہی ہے، لیکن کہتے ہیں معاذ اللہ، اللہ کی پناہ، اور جس نے مجھے ٹھکانہ دیا میں اسی کی نافرمانی کروں، میں اسی کی نافرمانی کروں جس نے مجھے ٹھکانہ دیا۔ لیکن اتنے شدید امتحان سے نکل کر، اتنے شدید امتحان سے نکل کر ہم تو 2 نمازیں پڑھ لیتے ہیں تو دنیا کی شامت آ جاتی ہے کہ ہم بڑے متقی ہیں، تم بڑے مجرم ہو۔ اتنے شدید امتحان سے نکل کر بھی یوسف علیہ السلام کہہ رہے ہیں ما ابرئ نفسی ان النفس لامارۃ بالسوء الا ما رحم ربی ان ربی غفور رحیم۔ کہاں ہے وہ جو اپنے تقوی کے گھمنڈ میں ہے، نیکیوں کے گھمنڈ میں ہے؟ یوسف علیہ السلام جیسا شخص اتنے شدید امتحان سے نکل کر کہہ رہا ہے ما ابرئ نفسی، میں اپنے نفس کو گناہوں سے بری قرار نہیں دیتا، ان النفس لامارۃ بالسوء، یہ نفس کو ہمیشہ برائی کا حکم ہی دیتا ہے، الا ما رحم ربی، میرا رب کسی کو بچا لے تو بچا لے، میں خود نہیں بچ سکتا، ان ربی غفور الرحیم، میرا پروردگار بخشنے والا ہے، رحم فرمانے والا ہے۔ بات پھر وہی دور نکل جا رہی، جو میں کہنا چاہتا تھا وہ تو یہیں رہ گیا۔ یہ تو باتیں ایسی ہیں جس کے لیے ساری رات چاہیے،
میں تیاری کی طرف ہوں۔ فکر کا مطلب یہ ہے کہ آخرت میں سچا اور کھرا ایمان ہو، ہمیں یقین ہو کہ ہم دنیا میں کس لیے آئے ہیں، ہمیں یقین ہو کہ ہم نے مرنا ہے، ہمیں یقین ہو کہ ہم نے مرنے کے بعد دوبارہ اٹھنا ہے، ہمیں یقین ہو کہ جب مر کر اٹھیں گے کائنات کی سب سے بڑی عدالت انصاف قائم ہوگی۔ اور عدالت انصاف کا منظر کیا ہے؟ وَاضْرِبْ لَهُمْ مَثَلَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا كَمَاءٍ أَنزَلْنَاهُ مِنَ السَّمَاءِ فَاخْتَلَطَ بِهِ نَبَاتُ الْأَرْضِ فَأَصْبَحَ هَشِيمًا تَذْرُوهُ الرِّيَاحُ وَكَانَ اللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ مُقْتَدِرًا۔ بندے دیکھا ہے تو نے کبھی کھیتیوں کو کیسے انگوری اگتی ہے، باریک سی ہوتی ہے، کومپل سی ہوتی ہے، نرم سی ہوتی ہے، پھر تیرے سامنے وہ پلتی ہے، بڑی ہو جاتی ہے، پھر تناور درخت بن جاتا ہے، 10-20 آدمی بھی چاہے تو اس کو گرا نہیں سکتے، پھر تیرے سامنے ہی اس کے پتے خشک ہو جاتے ہیں، ٹہنیاں خشک ہو جاتی ہیں، پھر تیرے سامنے ہی وہ راکھ اور خاک ہو جاتی ہے، پھر تیرے سامنے ہی درخت کو جلا کر خاک کر دیا جاتا ہے، راکھ بنا دیا جاتا ہے۔ اے انسان تو بھی ایسے ہی ہے، چھوٹا سا ہوتا ہے، پھر کڑیل جوان ہو جاتا ہے، تو بھول جاتا ہے کہ مجھے بھی کوئی ہلا سکتا ہے، پھر تو جھک جاتا ہے، پھر تیرے آنکھیں ختم ہو جاتی ہیں، پھر تیرے کان ختم ہو جاتے ہیں، پھر تیرے ہاتھ کانپنے لگ جاتے ہیں، پھر تیری داڑھی سفید ہو جاتی ہے، پھر تجھے روٹی ہضم نہیں ہوتی، پھر تو چل بھی نہیں سکتا، پھر کبھی ایسا ہوتا ہے کہ تو پیشاب بھی نہیں کر سکتا۔ یہ سب کچھ تیرے سامنے ہو رہا ہے تو غفلت کیسے ہو گئی؟ وَكَانَ اللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ مُقْتَدِرًا، اللہ سب کچھ کر سکتا ہے۔ المال والبنون زینت الحیات الدنیا، لوگوں یہ مال اور یہ بیٹے یہ دنیا کی زینت ہے، آخرت میں کسی کام نہیں آئے گا۔ والباقیات الصالحات خیر عند ربک ثوابا، باقی رہنے والے نیک اعمال ہیں جن کا اجر ملے گا، جن سے امیدیں وابستہ کی جا سکتی ہیں کہ کل کو کام ہے۔ وَيَوْمَ نُسَيِّرُ الْجِبَالَ وَتَرَى الْأَرْضَ بَارِزَةً، یہ پہاڑ نظر آتے ہیں، ان کو رب العزت والجلال پانی کی طرح چلا دے گا، ان کو روئی کی طرح دھن کر فضا میں اڑا دے گا، کتنا قادر ہے۔ وَتَرَى الْجِبَالَ تَحْسَبُهَا جَامِدَةً وَهِيَ تَمُرُّ مَرَّ السَّحَابِ وَيَوْمَ نُسَيِّرُ الْجِبَالَ وَتَرَى الْأَرْضَ بَارِزَةً، زمین چٹیل میدان نظر آ رہی ہوگی، ہر شخص اللہ رب العزت اس کو نکال کے اپنے دربار میں کر لے گا۔ فَلَمْ نُغَادِرْ مِنْهُمْ أَحَدًا، کسی کو چھوڑیں گے نہیں، کوئی بچے گا نہیں، سب کو نکال لیں گے۔ پھر کیا ہوگا؟ وَعُرِضُوا عَلَىٰ رَبِّكَ صَفًّا، صفے باندھ کر اللہ کے دربار میں حاضر کیے جائیں۔ اور اللہ کیا کہے گا؟ لَقَدْ جِئْتُمُونَا كَمَا خَلَقْنَاكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ، وہ بندے جیسے اکیلا گیا تھا ویسے اکیلا آ گیا ہے، جیسے ننگا گیا تھا ویسے ننگا آ گیا ہے، جیسے بھوکا گیا تھا ویسے بھوکا آ گیا ہے، جیسے روتا گیا تھا ویسے روتا آ گیا ہے۔ اللہ اکبر۔ وَزَعَمْتُمْ أَلَّن نَّجْعَلَ لَكُمْ مَوْعِدًا، تم نے وہاں جا کے یہ سمجھ لیا کہ ہم نے جانا ہی نہیں واپس، تم نے وہاں یہ سمجھ لیا کہ ہم نے واپس ہی نہیں جانا، بلکہ کئی سرفرے تو وہ بھی ہوئے جو کہتے تھے مَا أَظُنُّ السَّاعَةَ قَائِمَةً وَلَئِن رُدِدتُّ إِلَىٰ رَبِّي لَأَجِدَنَّ خَيْرًا مِّنْهَا مُنقَلَبًا، میرا خیال ہے قیامت آئے گی نہیں، یہ ویسے مولویوں کی باتیں ہیں، اگر آ بھی گئی تو جیسے یہاں موجے ہیں ویسے وہاں موجے ہوں گے۔ اتنا بیوقوف بن گیا تھا۔ اللہ اکبر۔ فرمایا اللہ رب العزت پھر وہاں کیا کریں گے؟ جب اللہ کے دربار میں کھڑے ہو جائیں گے کسی کو چھوڑے گا نہیں۔ وَعُرِضُوا عَلَىٰ رَبِّكَ صَفًّا لَقَدْ جِئْتُمُونَا كَمَا خَلَقْنَاكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ بَلْ زَعَمْتُمْ أَن لَّن نَّجْعَلَ لَكُم مَّوْعِدًا وَوُضِعَ الْكِتَابُ فَتَرَى الْمُجْرِمِينَ مُشْفِقِينَ مِمَّا فِيهِ، وہاں کتاب کھول دی جائے گی، پھر مجرموں کو دیکھیں گے کس طریقے سے کانپ رہے ہوں گے اس کتاب کو دیکھ کر۔ وَلَوْ تَرَىٰ إِذِ الْمُجْرِمُونَ نَاكِسُو رُءُوسِهِمْ عِندَ رَبِّهِمْ رَبَّنَا أَبْصَرْنَا وَسَمِعْنَا فَارْجِعْنَا نَعْمَلْ صَالِحًا إِنَّا مُوقِنُونَ لَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ غَافِلًا عَمَّا يَعْمَلُ الظَّالِمُونَ إِنَّمَا يُؤَخِّرُهُمْ لِيَوْمٍ تَشْخَصُ فِيهِ الْأَبْصَارُ، بندے مت سمجھ کہ مولا کریم تجھ سے غافل ہے، وہ تو رسی ڈھیلی کر رہا ہے، دیکھے تو صحیح کیا کرتا ہے، کہاں تک جاتا ہے غلام کیڑا مکوڑا سا اکڑ کے چلتا ہے، دیکھیں کہاں تک چلتا ہے۔ لا تمشي في الارض مرحا انك لن تخرق الارض ولن تبلغ الجبال طولا، کتنا اونچا ہو جائے گا، پہاڑوں سے اونچا ہو جائے گا، اکڑ کے چلتا ہے، زمین کو پھاڑ لے گا، پاؤں مار مار کے چلتا ہے، ایڑیاں مار مار کے چلتا ہے، کیا ہے کیا تو؟
ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا. کہے گا مولا یہ کتاب تو نے کہاں سے نکال لی؟ کوئی چھوٹی بات کوئی بڑی بات ہر شے اس کے اندر لکھی ہوئی ہے. راتوں کے اندھیرے تھے, کمروں کے اندھیرے تھے, رضائیوں کے اندھیرے تھے, ہزار اندھیرے کیے تھے, وہ گناہ بھی یہاں لکھے ہوئے ہیں. ولا یظلم ربک احدا, لیکن پروردگار کسی پر ظلم نہیں کرے گا. جو کیا ہے وہی ہوگا, اس کے سوا کچھ نہیں ہوگا. ووجدوا ما عملوا حاضرا, جو بھی کیا ہوگا سب سامنے آ جائے گا. بندے تیرا خیال ہے کہ کوئی مجھے دیکھ نہیں رہا, تیرا خیال ہے کہ مجھے کوئی دیکھ نہیں رہا. کننا نستنسخ, ہم لکھا کرتے تھے. ونکتب ما قدموا وآثارهم وکل شیء احصیناہ فی امام مبین. تمہارا قدم ٹکتا بعد میں ہے, پہلے لکھ لیتے ہیں کس کام کے لیے ٹکا ہے. اٹھتا بعد میں ہے, پہلے لکھ لیتے ہیں کس کام کے لیے اٹھا ہے. ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید. تیرے منہ سے کلمہ نکلتا بعد میں ہے, پہلے لکھ لیتا ہے, سامنے بیٹھا ہے, تیار بیٹھا ہے. کبھی غفلت نہیں برتتا, کبھی چھٹی نہیں کرتا, کبھی نہیں سوتا, کبھی سستی نہیں کرتا, فوراً لکھ لیتا ہے جو تیرے منہ سے لفظ نکلتا ہے. اللہ اکبر. میرے بھائیو ایک نظام ہے, اس نظام پر یقین کر لیں. اس نظام پر یقین کر لیں گے تو دنیا بھی سمجھ جائے گی, آخرت بھی سمجھ جائے گی. تو یہ تو فکر ہے. تیاری کیسے کرنی ہے؟ بہت ہی اختصار کے ساتھ, وقت ہوا چاہتا ہے. انسان یقین کر لے کہ جنت الفردوس اس کائنات میں اللہ رب العزت کے عرش کے بعد سب سے پاکیزہ جگہ ہے. اتنی پاکیزہ کوئی جگہ نہیں. جانتے ہو نا مسجد میں کس لیے آتے ہیں؟ جنت میں جانے کی تیاری ہو رہی ہے. یہ جنت کا ویٹنگ روم ہے. یہاں کیا کرنا پڑتا ہے؟ استنجا کرو, وضو کرو, نہاؤ, صاف ستھرے کپڑے پہنو, پھر وہاں آؤ. یہ اس دنیا کے اندر جنت میں جانے کی تیاری کے گھر ہیں. یہاں اتنا اہتمام ہے تو جنت میں کون پلید داخل ہوگا؟ جنت الفردوس اللہ رب العزت کی مخلوق میں سے سب سے پاکیزہ جگہ ہے. عرش معلیٰ کے بعد سب سے پاکیزہ جگہ ہے. اور گناہ سارے کے سارے نجاستیں ہیں. گناہ سارے نجاستیں ہیں. پتہ نہیں چلتا, اگر پتہ چل جائے نا تو بدبو آنے لگ جائے ہمیں جھوٹ سے. اللہ کی قسم ہماری بیوقوفی ہے, ہماری طبیعت مل گئی ہے ساتھ, ہمیں پتہ نہیں چلتا. جیسے بدبودار چیزیں پینے والوں کو بدبو نہیں آتی, ہمیں آتی ہے. سگریٹ پینے والے کو بدبو نہیں آتی, دوسرے کو آتی ہے. اس کی تو طبیعت ساتھ مل گئی ہے, مریض ہو گیا, بیمار ہو گیا. ٹھیک ہے, وہ تو بیمار ہو گیا ہے, بیمار کو تو پتہ نہیں چلتا, تندرست کو پتہ چلتا ہے. تو ہم تو بیمار ہونے کی وجہ سے سمجھتے نہیں ہیں کہ ان گناہوں کے اندر کتنی بدبو ہے اور کتنی بدترین بدبو ہے ان کے اندر, اور کتنی گندی نجاستیں ہیں یہ گناہ. ایک سے بڑھ کر ایک نجاست ہے. ہر گناہ نجاست ہے, ہر گناہ نجاست ہے. اور نجاست سے بھی آگے بڑھ کر یہ دل کے اندر سیاہی چڑھا دیتا ہے, دل پر میل چڑھا دیتا ہے. توبہ کر رہے تو اتر جاتی ہے, نہ توبہ کریں تو ایک اور, پھر ایک اور طے آ گئی, پھر ایک اور طے آ گئی. بندہ گناہ کرتا ہے, دل پر ایک کالا نقطہ پڑ جاتا ہے. لوگ پوچھتے ہیں کہ ایمان کیوں نہیں بڑھتا؟ تو توبہ کر لے تو وہ نقطہ مٹ جاتا ہے. بغیر گناہ کے دوبارہ پھر توبہ کر لے تو دل چمکنے لگ جاتا ہے. توبہ کرتے رہے, گناہ نہ کرے, یا گناہ کم کرے, توبہ زیادہ کرے تو دل چمک اٹھے گا, نور علی نور ہو جائے گا. لیکن گناہ کیا, دل پہ نقطہ پڑ گیا, توبہ نہیں کی, دوسرا نقطہ پڑ گیا, پھر تیسرا گناہ کر لیا, وہ دل تو سیاہ ہو جائے گا. ہدایت تو روشنی ہوتی ہے, وہ کہاں داخل ہوگی؟ ایمان کہاں آئے گا ایسے دل میں؟ کلا بل ران علی قلوبہم ما کانوا یکسبون کلا انہم عن ربہم یومئذ لمحجوبون ثم انہم لصال الجحیم. خبردار لوگوں, گناہ کر کر کے دل پر زنگ چڑھ جاتا ہے, یہ کالا ہو جاتا ہے. اگر دل کالا ہو جائے تو پھر قیامت کے دن مولا کریم کی زیارت نصیب نہیں ہوگی. ساری زندگی انتظار کرتے رہے کہ مولا سے ملیں گے. قیامت کے دن اگر مولا کی زیارت نہ ہوئی تو اس سے بڑا عذاب کوئی نہیں ہوگا. کتاب و سنت کے مطابق سب سے بڑا عذاب کفار کے لیے مولا کریم کی زیارت سے محرومی ہوگی, اور اہل ایمان کے لیے سب سے بڑی نعمت مولا کریم کی زیارت ہوگی.
أعلى النعيم نعيم رؤيته وخطابه في جنة الحيوان وأشد شيء في العذاب حجابه سبحانه عن ساكن النيران. میں سب سے سخت ترین عذاب اہل جہنم کے لیے یہ ہوگا کہ انہیں اللہ تعالیٰ کی ملاقات نصیب نہیں. اہل ایمان کے لیے سب سے بڑی نعمت یہ ہوگی قیامت کے دن اللہ رب العزت کی ملاقات ہوگی. وہ ملاقات اللہ کی ایسے ہی ہے، بادشاہ ایسے ہی ملتے ہیں کسی کو. اللہ تعالیٰ اہل ایمان کی طرف جھانک کے دیکھیں گے، توجہ دلائیں گے، اہل ایمان سر اٹھائیں گے. مولا کریم دیکھ رہا ہوگا، وہ مولا کو دیکھ رہے ہوں گے. مولا کریم پوچھے گا بتاؤ کچھ چاہیے اور کچھ چاہیے؟ یا اللہ تو نے ہمیں جہنم سے بچا لیا، جنت میں پہنچا دیا، ہمارے تو چہرے روشن کر دیے، ہماری تو قسمت جاگ اٹھی، اور ہمیں کیا چاہیے؟ جنت میں تو پہنچ گئے ہیں، بتاؤ کچھ چاہیے تو. اللہ تو نے ہمارے چہرے روشن کر دیے، ہماری قسمتیں جگا دی، ہمیں جنت میں بچا دیا، جہنم سے بچا لیا، ہمیں کچھ نہیں چاہیے. اللہ رب العزت فرمائیں گے دھیان سے سنو، دھیان سے سنو، تم تو رج گئے ہو، میں تمہیں اعلان کر کے کہتا ہوں کہ آج کے بعد میں ہمیشہ کے لیے تم پہ راضی ہو گیا ہوں، کبھی ناراض نہیں ہوں گا. یہ اہل جنت کے لیے سب سے بڑی نعمت ہوگی. وَلَدَيْنَا مَزِيدٌ، قرآن نے کہا وَلَدَيْنَا مَزِيدٌ، ہمارے پاس وہ کچھ ہے جو تمہیں مانگ بھی نہیں سکتے، تمہارے تصور میں بھی نہیں ہے کہ مولا کریم ہمیں یہ بھی دے سکتے ہیں. اللہ تعالیٰ وہ بھی عطا فرماتے ہیں. تو سب سے بڑی نعمت اللہ تعالیٰ کی زیارت. لیکن ایسے لوگ جو دلوں کو سیاہ کر لیتے ہیں گناہ کر کر کے، کفر کر کر کے، ان کو اللہ تعالیٰ کی زیارت نصیب نہیں ہوگی. قرآن میں لکھا ہوا ہے کَلَّا إِنَّهُمْ عَنْ رَبِّهِمْ يَوْمَئِذٍ لَمَحْجُوبُونَ، اللہ تعالیٰ سے پردے میں ہوں گے، اللہ کی ملاقات نصیب نہیں ہوگی. یہ سیاہیں یہاں اکٹھی کر رہے ہیں، یہ جو اندھیرے یہاں اکٹھے کر رہے ہیں، وہاں پتہ چلے گا ان کی کیا حیثیت ہے. یہ جو نور ایمان یہاں اکٹھا کر رہے ہیں اور نور ایمان میں جو نیک اعمال کے ساتھ اضافہ کر رہے ہیں، اس کا بھی وہاں پتہ چلے گا قیامت کے دن کہ کتنی عظیم الشان شے ہے جو ہم جمع کر رہے ہیں. قرآن پڑھ کے دیکھیے سورہ حدید. اللہ اکبر. فرمایا یوم تر المؤمنین والمؤمنات یسعی نورهم بین ایدیہم وبایمانہم یقولون ربنا اتمم لنا نورنا واغفر لنا. اہل ایمان کو دیکھو گے نور کے اندر چل رہے ہوں گے، آگے بھی نور ہے، پیچھے بھی نور ہے، دائیں بھی نور ہے، بائیں بھی نور ہے. فرمایا ہر شخص کو، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، اللہ کے رسول قرآن میں لکھا یوم تبدل الارض غیر الارض والسماوات، یہ زمین زمین نہیں رہے گی، آسمان آسمان نہیں رہے گا، چٹیل میدان ہوگا، دنیا کہاں ہوگی اس وقت؟ فرمایا فی الظلمۃ دون الجسد، والصراط سے پہلے ایک چٹیل میدان، اندھیرا میدان ہوگا، وہاں ساری دنیا اکٹھی ہوگی. اندھیرا میدان، ساری دنیا وہاں اکٹھی ہوگی. پھر کیا ہوگا؟ ہر کسی کو اس کے ایمان اور عمل کے نور کے مطابق نور عطا کیا جائے گا. کوئی خوش نصیب ایسا ہوگا جس کو پہاڑ کی طرح نور ملے گا. پہاڑ جتنا بھی چھوٹا ہو اس کی دوسری طرف نظر نہیں آ رہی ہے، یعنی اتنا نور ملے گا کہ انسان تا حد نظر نور ہی نور رہے گا. کسی کو کھجور کے درخت کی طرح، پھول کی طرح نور ملے گا، کسی کو کتنا، کسی کو اتنا. وہاں پھر کیا ہوگا؟ اہل ایمان نور میں چل رہے ہوں گے، اور ایک دوسرا گروہ ہوگا، ایک دوسرا گروہ ہوگا جو یہاں نمازیں بھی پڑھتا ہے، روزے بھی رکھتا ہے، ساتھ مل کے رہتا ہے، سارے تعلقات ہیں، لیکن بدعتوں کا ارتکاب کرتا ہے، نفاق کی بیماری میں مبتلا ہے. تو اللہ رب العزت نے فرمایا کہ وہ منافقین آواز دے کے کہیں گے انظرونا نقتبس من نورکم، تھوڑی دیر کے لیے ٹھہر جاؤ، ہم بھی تمہارے، ہم اندھیرے میں ہیں، تم اتنا نور لے کے پھر رہے ہو، ذرا ٹھہر جاؤ، تمہارے نور سے ہم بھی فائدہ حاصل کریں. قیل ارجعوا وراءکم فالتمسوا نورا، آواز آئے گی پیچھے مڑ کے دیکھو، تمہارے پیچھے نور ہے. وہ پیچھے مڑ کے دیکھیں گے، دوبارہ آگے دیکھیں گے تو اہل ایمان اور اہل نفاق کے درمیان دیوار کھینچ دی جائے. فضرب بینہم بسور لہ باب باطنہ فیہ الرحمۃ وظاہرہ من قبلہ العذاب. ان میں سے کوئی بات میں اپنے بات سے نہیں کر رہا، یہ خالص قرآن کریم کا ترجمہ ہے. فضرب بینہم بسور لہ باب، بہت اونچی دیوار کھینچ دی جائے گی، دیوار کے ایک طرف نور ہے، دوسری طرف اندھیرا ہے. باطنہ فیہ الرحمۃ وظاہرہ من قبلہ العذاب ینادونہم الم نکن معکم، آواز دے کے کہیں گے دنیا میں تمہارے ساتھ رہا کرتے تھے، تعلقات تھے، میل جول تھے، دوستیاں تھی، رشتہ داریاں بھی تھیں، تو اب کیا ہو گیا؟ تم ہمیں چھوڑ کے جا رہے ہو.
قالوا بلا ولكنكم فتنتم انفسكم وتربصتم وارتبتم وغرتكم الاماني حتى جاء امر الله وغركم بالله الغرور. اللہ اکبر. تمہیں تھے تو ہمارے ساتھ، لیکن تمہارے دلوں نے تمہیں قابو کر لیا تھا، تمہارے نفسوں نے تمہیں قابو کر لیا تھا، تم شیطان کے دھوکے میں آ گئے تھے، تمہیں یاد نہیں رہا تھا کہ مرنا بھی ہے، تم خواہشات نفس کے پیچھے لگ گئے تھے. یہ تمہارا اور ہمارا فرق تھا، ہم جو کرتے تھے مولا کے لیے کرتے تھے، تم کسی اور کے لیے کرتے تھے. یہ تمہارا اور ہمارا فرق ہے. فَالْيَوْمَ لَا يُؤْخَذُ مِنْكُمْ فِدْيَةٌ، آج کسی سے کچھ نہیں لیا جائے گا، جہنم کے سوا تمہارا کوئی ٹھکانہ نہیں ہے. تو وہاں پتہ چلے گا اس نور ایمان کی کیا قدر و قیمت ہے. سو میرے بھائیوں، جنت میں کوئی پلید نہیں جائے گا. بہت سارے احباب مجھے نظر آ رہے ہیں جو کل کے درس میں تھے. مجھے باتیں دہرانے کی عادت نہیں ہے، میں نے بخاری کی حدیث سنائی تھی کہ اہل جنت کو بھی روک دیا جائے گا، جب تک صفائی نہیں ہوگی جنت میں ہی جانے دیا جائے گا. تو گناہ ساری نجاستیں ہیں. اب صورت ایک ہی ہے کہ دنیا میں کوئی نہا کے چلا جائے گا تو سیدھا جنت میں چلا جائے گا، نہیں نہا کے گیا تو پھر وہاں نہانا پڑے گا. دنیا میں نہانے کے لیے 3 نہریں زبردست قسم کی ہیں جو ہر شخص کی اپروچ میں ہر شخص کو نظر آ رہی ہیں، جس کا جی چاہے نہا دے. پہلی نہر آسان ترین نہر توبہ کی نہر ہے. توبہ سارے گناہ مٹا دیتی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے. قرآن کریم بھی جا بجا کہہ رہا ہے، قرآن کریم بھی جا بجا کہہ رہا ہے. نہیں خیر، یہ تو کام ختم ہی نہیں ہونے والا، ٹائم کیوں بڑھائے. تو قرآن کریم بھی کہتا ہے، نبی صاحب نے فرمایا توبہ تجب ما کان قبلہا، توبہ سے پہلے کے سارے گناہ اٹھا کے کسی کنویں میں پھینک دیتے ہیں، سب کچھ صاف ہو جاتا ہے. اور لمٹ بھی مقرر نہیں ہے توبہ کی کہ اتنی دفعہ کی تو اس کے بعد اجازت نہیں ہے کرنے کی، کوئی لمٹ مقرر نہیں ہے. 1000 بار توبہ کر لے، 2000 بار توبہ کر لے. تو میرے جیسا تنگ نظر مولوی ہو سکتا ہے کہے کہ تیرا گناہ معاف نہیں ہو سکتا. مولا نہیں کہتا، رسول اللہ نہیں کہتا. کوئی وقت ایسا نہیں آتا جب انسان کا گناہ معاف نہ ہوتا. ما لم یغرغر، جب موت کی آواز گلے سے نکلنا شروع ہوتی ہے تب توبہ کا دروازہ بند ہوتا ہے، اس سے پہلے توبہ کا دروازہ کھلا ہی رہتا ہے. اس لیے جب جی چاہے کسی کی ضرورت نہیں ہے، کسی واسطے کی ضرورت نہیں ہے. ایک دفعہ سچے دل سے مولا سے کہہ دے اللہم انی استغفرک واتوب الیک، سارے پاپ صاف کر دیتا ہے، کتنے بھی کیوں نہ ہو. رسالت میں آپ نے کہا جو آدمی 100 بار دن میں سبحان اللہ و بحمدہ ہی کہہ لے، اس کے سمندر کے جا کے برابر بھی گناہ ہو تو اللہ تعالیٰ معاف کر دیتا ہے. مولا کتنا مہربان ہے، کتنی زبردست نہر ہے. اس کے لیے کہیں چل کے جانا پڑتا ہے، کہیں کوئی ٹکٹ لگتی ہے، کہیں کوئی سفر کر کے جانا پڑتا ہے. تیرے دروازے کے سامنے نہیں، تیرے اندر تیرے بستر پر چل رہی ہے نہر. تو نے اس میں نہ نہایا تو تجھ سے بڑا بیوقوف کون ہوگا. نہا کے دیکھ، سب ڈال ڈبے دور ہو جائیں گے. مولا کریم صرف یہ نہیں کرتا کہ تجھے پاک کر دیتا ہے، بلکہ قرآن میں 2 لفظ آئے ہیں، عفو اور صفح. ایک ہے معاف کرنا، ایک ہے نظر انداز کرنا، صرف نظر کرنا، درگزر کرنا. وہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ یوں معلوم کراتا ہے بندے کا کہ مجھے پتہ ہی نہیں تو نے گناہ کیا، اتنا صاف کر دیتا ہے. تانے بھی نہیں دیتا، توجہ نہیں دلاتا کہ تو نے فلاں موقع پر گناہ کیا تھا، دوبارہ کیوں کیا ہے. جتنی دفعہ بھی کرو اللہ تعالیٰ معاف کر دیتا ہے. اللہ غفور الرحیم ہے. یہ نہر بھی ہم میں سے ہر کسی کو میسر ہے. دوسری نہر ہے مصیبتوں کی نہر. کوئی بچہ، کوئی بڑا، کوئی میں سے کہہ سکتا ہے کہ مجھ پر آج تک کوئی مصیبت نہیں آئی. ہر شخص پر مصیبت آتی ہے، ہر شخص پر مصیبت آتی ہے. ہم اسے مصیبت سمجھتے ہیں، مولا کریم کی اس نعمت ہوتی ہے. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُم مُّصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ أُولَٰئِكَ عَلَيْهِمْ صَلَوَاتٌ مِّن رَّبِّهِمْ وَرَحْمَةٌ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ. یقیناً ہم تمہیں آزمائیں گے. ممکن نہیں ہے کہ کسی آدمی کی زندگی میں کوئی مصیبت نہ آئے. جب بھی مصیبت آئے صبر کر لو، صبر کر لو. اور صبر کا طریقہ کیا ہے؟ یہ یقین سے کہہ لو اللہ ہم تیرے تھے، تیری طرف ہی آنے والے ہیں، ہر چیز تیرے پاس، میں بھی تیرے پاس، وہ بھی تیرے پاس. انا للہ و انا الیہ راجعون. نتیجہ کیا نکلے گا؟ ہوتا کم ہے، پاتا زیادہ ہے. نقصان تھوڑا کراتا ہے، نفع زیادہ حاصل کرتا ہے. نفع کیا ہے؟
نقصان تو شاید کوئی نہیں، نفع کیا ہے؟ اولئک علیہم صلوات من ربہم، مولا کریم کی طرف سے ان پر صلواتیں ہوتی ہیں، مولا کی طرف سے اس کا ذکر جمیل ہوتا ہے، ساری کائنات ابراہیم علیہ السلام کا نام لیتی ہے، یہ صلوات من ربہم۔ ساری دنیا نوح علیہ السلام کے لیے بہترین جذبات رکھتی ہے، ساری کائنات محمد رسول اللہ کے لیے رحمت کی دعائیں کرتی ہے، درود شریف پڑھتی ہے، یہ صلوات من ربہم۔ اللہ تعالیٰ کے ہاں اللہ کی طرف سے ذکر جمیل دنیا کے اندر بندے کا نام روشن ہو جاتا ہے، فرشتے نام لیتے پھرتے ہیں اس کے، وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ، اور اللہ ہدایت بھی دے دیتا ہے، سیدھی راہ بھی دکھا دیتا ہے، صبر کرنے والوں کو اللہ تعالیٰ سیدھی راہ بھی دکھا دیتا ہے۔ حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا صحیح مسلم میں، صحیح ترین حدیث ہے، عجب لامر المؤمن ان امرہ کلہ لہ خیر ولیس ذلک الا للمؤمن ان اصابتہ سراء شکر فکان خیر لہ وان اصابتہ ضراء صبر فکان خیر لہ۔ مومن کا معاملہ عجیب ہے، اس کا سارا کام ہی ٹھیک ہوتا ہے، اس کا سارا کام خیر ہی خیر ہوتا ہے۔ کوئی مصیبت آتی ہے تو صبر کر کے اللہ تعالیٰ سے اجر لے لیتا ہے، اور کوئی نعمت ملتی ہے تو شکر کر کے مزید حاصل کر لیتا ہے، گھاٹا کبھی نہیں کھاتا، اور مومن کے سوا اور کسی کی یہ شان نہیں ہے۔ کیا کوئی شخص یہ کہہ سکتا ہے کہ یہ نہر مجھے میسر نہیں ہے، مصیبتوں کی نہر مجھے میسر نہیں ہے؟ کوئی کہہ سکتا ہے؟ کہیں ٹکٹ لگتی ہے، کہیں چل کے جانا پڑتا ہے، مصیبت جکڑ لیتی ہے، انسان کو 6 مہینے روتا رہتا ہے، صبر کی مشق نہیں کرتا، گناہ معاف نہیں کرواتا ہے اس مصیبت کے نتیجے میں۔ نسأل اللہ العفو والعافیۃ والمعافات فی الدنیا والآخرہ۔ اور تیسری نہر وہ نیکیوں کی نہر ہے، جب بھی کبھی برائی ہو جائے اس کے پیچھے نیکی لگا دو، جب بھی برائی کے پیچھے نیکی لگاؤ گے تو وہ نیکی برائی کو اڑا کے لے جائے، کوئی برائی نیکی کے سامنے کھڑی نہیں ہو سکتی۔ اتق اللہ حیث ما کنت واتبع السیئۃ الحسنۃ تمحها وخالق الناس بخلق حسن۔ رسالت میں آپ نے حضرت معاذ اور حضرت ابو ذر غفاری کو نصیحت کی، اللہ سے ڈرتے رہا کرو جہاں بھی ہو، جب کوئی گناہ ہو جائے اس کے پیچھے نیکی لگا دو، وہ نیکی کیا کرے گی؟ اس برائی کو مٹا دے گی۔ اقم الصلاۃ طرفی النہار وزلفا من اللیل ان الحسنات یذہبن السیئات ذلک ذکریٰ للذاکرین۔ ہر نیکی ایک تو اللہ کے ہاں مقام بلند کرتی ہے، ایک اس سے فرض ادا ہو جاتا ہے، ایک ہر نیکی کوئی نہ کوئی برائی ضرور مٹاتی ہے۔ اب کس کو یہ موقع میسر نہیں ہے؟ اور کبھی کسی کو گالی دی ہے تو کوئی اچھا کلمہ بھی کہہ دو، کبھی کسی کی برائی ہو گئی ہے پیٹھ پیچھے تو کوئی اس کی تعریف بھی کر دو، کبھی کسی کے ساتھ کوئی سختی ہو گئی ہے تو کوئی اچھائی کر کے دیکھ لو، کبھی کسی کو ہارن کر کے ڈرایا ہے، ہارن مار کے ڈرایا ہے تو اس کو لفٹ بھی دے کے دیکھ لو۔ کسی بھی برائی کے پیچھے نیکی لگا دے تو وہ نیکی برائی کو اڑا کے لے جاتی ہے۔ یہ 3 نعرے ہر شخص کے سامنے دنیا میں چل رہی ہیں، جب جی چاہے نہا کے پاک صاف ہو کے اللہ کے پاس جائے، سیدھا جنت الفردوس میں جائے گا۔ اگر کوئی بد نصیب دنیا سے نہا کے نہ گیا تو پھر گناہوں کی صفائی کے لیے رسالت میں آپ نے فرمایا ہے جو گوشت حرام کا اگا ہوا ہے اس کے لیے جہنم کی آگ ہی صاف کرنے کے لیے ہے اور کچھ نہیں، جو یہاں سے نہا کے جائے گا وہاں نہ آئے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان نہروں میں نہانے کی توفیق عطا فرمائے، اس بدترین نہر سے ہمیں بچائے۔ وما توفیقی الا باللہ علیہ توکلت و الیہ انیب۔